اس جماعت میں زیادہ خیر آئے گی جو جماعت چاہے کام کم کر کے آئی ہو لیکن اجتماعیت کے ساتھ چل کر آئی ہو۔ تو کام کی ترقی اور کام کی حفاظت اجتماعیت اور اطاعت پر موقوف ہے، اور اجتماعیت اور اطاعت کی بنیاد کہ اجتماعیت اور اطاعت کی بنیاد وہ مرکزیت کے ساتھ مل کر اور مرکزیت کے ساتھ جڑ کر چلنا ہی ہے۔ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جس زمانے میں بھی خیر کے نام پر یا خیر کی امید لے کر بھی اگر مرکزیت کو اور اطاعت کو کمزور کیا گیا ہے تو یقیناً اس زمانے کے اندر دین کی دعوت اور دین کی محنت باوجود عملے کے، باوجود مخلصین کے، باوجود قربانیوں کے تنزلی کی طرف گئی ہے۔ اللہ کی مدد آ نہیں سکتی جب تک اجتماعیت نہ ہو، اطاعت نہ ہو۔ اجتماعیت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک ہر ایک کام کرنے والے کا تعلق اپنے مرکز سے تعلق نہ ہو۔ یہ انتہائی نیچی سوچ ہے کہ صاحب کام کرنا ضروری ہے، مرکز کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے۔ کہ یہی دعوت تو ابراہہ کی تھی، کہ کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے، طواف تو مکے کیوں جاؤ، ہم تمہیں یہاں پر بنا کر دیتے ہیں اسی جیسا ایک کعبہ، اللہ تو یہاں بھی راضی ہو جائے گا۔ مرکز کے ساتھ جڑ کر چلنا ہی خیر ہے۔ دنیا میں خیر کے بہت سے کام ہیں، کسی کام سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہر ایک اپنے انداز میں خیر کا کام کرے، لیکن دعوت کا کام، تبلیغ کا کام اللہ رب العزت نے بنگلے والی مسجد سے چلایا ہے، اور بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس جگہ کو، اس بنیاد کو اللہ کے یہاں قبول کروایا ہے۔ حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کی اور ان کے عملے کی ہڈیاں کھلی ہے۔ یہاں پر ان کے معصوم بچوں کی قربانیاں لگی ہے، کیسے کیسے جذبات اس جگہ پر قربان کیے گئے ہیں اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ نظام الدین کے ایک بزرگ کہنے لگے، ایک بار معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دلی کے کچھ لوگ اپنی مستورات کو لے کر ملنے آئے، تو معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے۔ معاویہ صاحب کی اہلیہ نے، معاویہ صاحب کی والدہ نے جیسے ہی یہ مستورات گھر میں داخل ہوئی تو مولانا یوسف صاحب بچے تھے تو اپنے ایک کمرے میں ان کو بند کر دیا۔ جب مستورات نے پوچھا ابھی بچہ کہاں، تو یہی ہوگا کہیں، یہی ہوگا کہیں۔ جب مستورات چلی گئی تو کھول دیا، کسی کو پتہ چل گیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا ایک دن آ کر، اماں جان اس دن ہم آئی تو آپ نے یوسف کو چھپایا کیوں تھا؟ کہنے لگی 3 دن سے گھر میں فاقہ تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے یہ بچہ آ کر بچپنے میں کوئی بات کہہ دے اور ہمارا حال مخلوق کے سامنے نہ آ جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، خود نظام الدین کے ایک زندگی لگانے والے آدمی نے سنا، عام مجمع میں سنائی تھی بات، جہاں اس وقت مرکز اگلا حصہ ہے جہاں نماز ہوتی ہے، یہاں پر کھانا بنتا تھا۔ معاویہ صاحب کمرے میں تھے، مولوی یوسف صاحب گھر سے نکلے باہر، جہاں پر گرا ہوا آٹا تھا اس آٹے کو اٹھایا، جمع کیا، دھواں جلا کر سیک کر اس کو کھانے کا ارادہ کیا۔ تو مولوی صاحب حضرت نے دیکھ لیا، حضرت نے کہا یوسف دھواں کیسے جلایا، کیا بات ہے؟ کہا ابا جان گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے پریشان ہو کر یہاں آ کر آٹا اٹھایا ہے اور اس کو بنا کر کھانے کا ارادہ کر رہا ہوں،
چھوٹا سا بچہ. اس وقت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حجرے میں جا کر گھنٹوں اللہ کے سامنے روئے. باہر نکل کر یوں کہا بیٹا تیرے باپ نے قبول کروا لیا ہے, اس چار دیواری میں قیامت تک فاقہ نہیں آ سکتا. اس خاندان کی اور نظام الدین کے عملے کی, مستورات کی, بچوں کی اور بڑوں کی, کہ سب کی قربانیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہے. ہماری حفاظت اور عملے کی حفاظت اس میں ہے, اور کام کی ترقی یقیناً اسی میں ہے کہ ایک ایک مسجد کی سطح سے لے کر حلقے اور ضلع کی سطح تک اور صوبے کی سطح تک نظام الدین کے ساتھ ہو. آپ عالم پر نظر اٹھا کر دیکھ لیں, جس صوبے کا اور جس ملک کا اور جس مسجد کا بھی تعلق نظام الدین سے زیادہ ہوا ہے, تو چاہے وہاں پر عملہ کم ہو لیکن اللہ نے ان سے عالمی سطح سے انسانیت کی ہدایت کا کام لیا ہے. جو صوبہ یا جو ضلع یا جو بستی نظام الدین کے تعلق میں کمزور رہی ہے, باوجود عملے کے, باوجود مجمع کے, باوجود استعداد کے, وہ اپنی محنت کو اور اپنی صلاحیتوں کو عالمی سطح پر استعمال نہیں کر سکے. اس کے لیے دوست بزرگوں, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ایک ایک مسجد کو نظام الدین سے جوڑیں. اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہر مسجد کی سطح سے جو اگلی صف کا عملہ ہے, حلقوں میں, ضلعوں میں, صوبے میں, یہ اپنی ترتیبیں بنا کر نظام الدین کی طرف جانے کا راستہ اپنائے. نظام الدین کی طرف جانے کے مختلف بہانے ڈھونڈ کر جانا چاہیے. آپ ملکوں میں جا کر دیکھو کیسی لوگوں کے دلوں میں تڑپ, کیسی آہیں اور کیسی تمنائیں ہیں کہ ہم وہاں جا کر کام کو سیکھیں اور کام کو سمجھیں. کیونکہ جب تک آدمی جاتا نہیں ہے, وہاں کے ماحول میں رہتا نہیں ہے, کہ اس وقت تک وہاں پر کیا کام کی سطح ہے اس کو سوچا نہیں جا سکتا اور یہ شکل سامنے نہیں آ سکتی. کیونکہ جس طرح ہر زمانے کا باطل, جس طرح ہر زمانے کا باطل مرکزیت کو مجروح کرنے میں لگتا ہے, اسی طرح اس زمانے کا باطل بھی مرکزیت کو مجروح کرنے میں لگا ہوا ہے. ایک بار نظام الدین میں میوات والوں کا جوڑ تھا, میں عربوں کو لے کر ترجمہ کر رہا. ایک عرب ترجمے کے درمیان چیخ مار کر رونے لگے. عالم صاحب تھے, فرانس کے تھے شاید. تو اس وقت ہم نے خاموش کیا. بعد میں پوچھا, میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ حالانکہ کوئی ایسی درد والی بات نہیں تھی جو حضرت نے کی تھی جس کا ترجمہ کیا. کہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ حضرت نے ایک بات بیان کی کہ جب کوئی بھی حال کام کے تعلق سے آ جائے تو براہ راست چاہیے کہ ہر ایک آدمی خود اپنی قربانی دے کر اس پر مطمئن ہو. واقعہ یہ تھا, قرآن کی آیت کا شان نزول بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا ایک قبیلے والوں سے زکوٰۃ لینے کے لیے. ایک منافق شخص قبیلے والوں کے پاس گیا اور جا کر کہا, آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہو, حضور کا قاصد مدینے سے آ کر تمہاری زکوٰۃ لینے آ رہا, چلو سب استقبال میں. سارا قبیلہ گاؤں سے باہر ہتھیار لگا کر استقبال میں آ گیا. ادھر ان سے جا کر کہا, دیکھتے نہیں کہاں جا رہے, کہ میں تو زکوٰۃ کے سارا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر کھڑا ہے, سوچ کے جاؤ. انہوں نے حال کی خبر لی تو واقعتاً سارا قبیلہ باہر کھڑا. ادھر اللہ کے نبی سے آ کر عرض کیا تو آپ نے صحابہ کو فوراً جمع کر کے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یوں کہا, فجر ہونے سے پہلے اس قبیلے والوں پر حملہ کرو اور اس قبیلے کو کمزور کر دو. قرآن کی آیت نازل ہوئی, جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا, کہ جب تمہارے پاس کسی فحش راستے سے, فسق راستے سے کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کہیں قدم اٹھا بیٹھو جس سے سارا کام اور سارا عمل ضائع ہو جائے تمہارا.
کہ بس میں تو اس بات پر رویا کہ ہمیں ہر طرح سے یہ باتیں پہنچی کہ نظام الدین میں تو کوئی کام نہیں ہے، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں چل رہا ہے، کہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان ہے۔ اور شکر کے طور پر، ہم سب کے لیے شکر کے طور پر یہ کہا جا رہا، بڑے سے بڑے حال کے اندر بھی نظام الدین کا عمل ایک دن کے لیے بھی متاثر نہیں ہوا ہے، اور قیامت تک نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ حالات آئیں گے، چلے جائیں گے، بڑی بڑی شخصیتیں کام میں آئے گی، دنیا سے چلی جائے گی، جس کے مقدر میں جتنا کام ہوگا کرے گی، کام سے بھی چلی جائے گی، لیکن اللہ کا کام ذرے کے لیے بھی کسی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ جو کام شخصیت سے چلے، جس کام کی بنیاد شخصیت ہو، کہ وہ کام دعوت نہیں ہو سکتا، وہ کام کوئی تنظیم ہو سکتی ہے۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، نظام الدین کا عمل اپنے معمول پر رہا۔ الیاس صاحب کا انتقال ہوا، نظام الدین کا معمول اپنے معمول پر چلا۔ انعام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، سارا عالم متاثر ہوا، مرکز کے اندر کا عمل ایک دن کے لیے متاثر نہیں ہوا۔ زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے موقع پر ہم خود نظام الدین میں تھے، اس سے پہلے مولانا وغیرہ تھے، ہم خود یہاں موجود تھے، کہ ذرے برابر بھی کوئی عمل متاثر نہیں۔ حضرت نے بڑی عجیب بات کہی تھی مولانا سعد صاحب نے روانگی میں، کہ جس جماعت کی ٹکٹ بن گئی، حضرت کا جنازہ رکھا ہوا ہے زبیر صاحب کا، کہ جس جماعت کی ٹکٹ بن گئی اور ترتیب بن گئی، وہ اگر یوں سوچ لے کہ ہم جنازہ پڑھ کر چلے جائیں گے، تو انہوں نے اس کام کو ترجیح نہیں دی ہے، بلکہ شخصیت کو ترجیح دی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب میری موت کی خبر سنو، جہاں سے ہو وہاں سے آگے بڑھ جانا۔ دائی کی موت کام کو کمزور نہیں کرتی ہے، حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ نظام الدین کو قربانیوں کی برکت سے اللہ نے وجود دیا ہے، یہاں کوئی حال آ جائے کہ کام متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت سارے عالم پر ایک حال تھا، نظام الدین پر بھی تھا، باطل ہر زمانے کا، کبھی نفاق کے راستے سے، کبھی کفر کے راستے سے، مرکزیت کو مجروح کرنے کے راستے پر رہا ہے، رہے گا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے عملے کو مرکز کی طرف رجوع دیں۔ ان تمام حالات کے اندر جتنا مطمئن ہو کر نظام الدین کا عملہ اپنا کام میں لگا رہا ہے، ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں دنیا کی دینی اور دنیاوی کوئی تنظیم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ عالمی سطح پر سارا کام اپنے معمول پر، نظام الدین کے سارے شعبے اپنے معمول پر چل رہے ہیں۔ کتنے ساتھی اپنے یہاں سے جا کر 2 ماہ لگا کر آگے، مہینہ لگا کر آگے، ابھی بیچ میں مولانا بھی لگا کر آئے، متعدد مرتبہ جاتے رہتے ہیں۔ ابھی بیچ میں ان حالات کے اندر 2-3 مرتبہ سارے ملک کا مشورہ ہو گیا، اور سارے ملکوں کی جماعتیں بن گئی، سارے ملکوں میں اجتماعات ہو رہے ہیں، سارے ملکوں میں جماعتیں جاری۔ خود نظام الدین کے اندر خود حضرت کا معمول ہے، صبح 2.5 گھنٹے بیان کرتے ہیں، اس کے بعد وہی 1.5-2 گھنٹے کا مشورہ ہوتا ہے، اور مشورے کے اندر سارے عالم سے، جیسے ابھی کہہ رہے تھے عمران بھائی، ہمیشہ 20-25-30 جماعتوں کے ساری دنیا کے اعتبار سے رخ بنتے ہیں۔ اس کے بعد روانگی کی بات ہوتی ہے 1-1.5 گھنٹہ، حضرت خود روانگی کرتے ہیں، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، مصافحہ ہوتا ہے، اس کے بعد کھانا ہوتا ہے، اور ظہر کے بعد حضرت کا معمول ہے سبق پڑھانے کا، کہ وہ مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ کر، جب حالات تھے اس ٹائم اپنا مطالعہ کرتے تھے، اب معمول کھل گیا تو طلبا کو دورہ حدیث کا سبق پڑھاتے ہیں۔ عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد بیان ہوتا ہے، مغرب کے بعد وہی معمول اس کا سورہ یاسین کا، پھر دعا، اس کے بعد وہی معمول کی آدھے پون گھنٹے کی حیات الصحابہ، کہ نظام الدین کا کوئی معمول متاثر نہیں ہے۔ وہی عالمی تقاضے آ رہے ہیں، عالم میں جماعتیں جا رہی ہیں، سارے عالم سے جماعتیں آ بھی رہی ہے۔ ہاں غیر ملکی لوگوں کے لیے ہندوستان کے گورنمنٹ کا کام ہے، تو مرکز کی مشورے کی چیز نہیں نا، کہ عالم سے کون آئے گا، کہ یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے۔ جو ہندوستان کے لوگ NRI باہر ملکوں میں رہتے ہیں، کہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمیشہ نظام الدین آ رہے ہیں، اور وہاں سے ان کی جماعتیں بن کر پورے ملکوں میں جاری، 2500-3000 کے قریب علماء سال لگا رہے ہیں۔
ابھی بیچ میں ملک کا مشورہ ہوا، نظام الدین سے ہمیشہ اپنے سارے کام معمول پر چلے ہیں، قیامت تک چلیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنی مسجد کی سطح سے لے کر عالمی سطح تک اپنی فکروں کو بڑھائیں اور اپنے عملے کو نظام الدین کی طرف متوجہ کریں۔ حالات آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کام کبھی بھی حالات سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے، سنو دھیان سے، آپ میری بات کو کچھ بھی ماننا، یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے اگر مرکز سے ہٹ کر بھی کوئی مشورہ اور کوئی بات ہے تو خیر کوئی تو سوچ رہے ہیں کہ نہیں۔ دوست بزرگوں، جس طرح ایک مسجد میں دو جماعت خیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح تبلیغ کے میدان میں دو مشورے کبھی بھی کوئی خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ یوں کہے کہ صاحب کیا بات ہے، امام صاحب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع سجدہ کریں گے، قرات کریں گے، کیا بات ہے؟ ایک آدمی باہر جماعت کر لے، وہی رکوع وہی سجدہ وہی قرات، ایک ہی تو چیز ہے کہ ایک چیز نہیں ہے۔ باہر کی جماعت کہ باہر کی جگہ اگر جماعت کے ساتھ ہے تو پھر تو کیا مسئلہ ہے معلوم کرنا علماء سے، جماعت کے بعد ہے تو مکروہ تحریمی ہے کہ خیر سے نہیں روکا گیا۔ اجتماعیت کے لیے خیر کو بھی قربان کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دوست بزرگوں ہماری اپنی ذمہ داری، اکرام سب کا ہے، اکرام سب کا ہے، لیکن کام تو کام کے طریقے سے ہے، کام کے رخ سے ہے۔ اپنی مسجد کی، حلقے کی، ضلع کی، صوبے کی سطح سے نظام الدین کی سطح تک اپنے آپ کو مشورے کا اور اطاعت کا پابند بنانا ہے، اپنے عملے کو اس اطاعت کا پابند بنانا ہے۔ نگد 2 ماہ کے لیے کون تیار ہے یا کہاں سے کتنے ساتھی تیار